یہ کہانی ہے عافیہ کی، ایک یتیم بے سہارا لڑکی جس کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ رہتی، لیکن اس کی پھوپھی اسے بوجھ سمجھتی تھی، اس لیے وہ اس سے گھر کے سارے کام کراتی، جھاڑو، برتن، کھانا بنانا، اور پھر باہر امیروں کے گھر بھی بھیجتی تاکہ وہ کام کر کے پیسے کما سکے۔ اگر عافیہ منع کرتی تو پھوپھی دھمکی دیتی، نکل جا میرے گھر سے۔ عافیہ کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے مجبوراً امیروں کے دروازوں پر نوکرانی بن کر جاتی تھی، محنت کرتی اور جو پیسے ملتے کام کے وہ بھی پھوپھی چھین لیتی تھی۔ اس کے علاوہ جو بھی ملتا سب کچھ پھوپھی لے لیتی۔ ایک دن پھوپھی نے اسے ایک امیر زادے کے گھر بھیج دیا، کیونکہ اس امیر زادے نے اس کی پھوپھی کو زیادہ پیسے دیے۔ لالچ میں آ گئی پھوپھی، لیکن جب عافیہ وہاں پہنچی تو وہ امیر زادہ اسے تنگ کرنے لگا، بہت زیادہ کام کراتا، اپنی خدمت مانگتا اور بدلے میں اس کا مذاق اڑاتا۔ عافیہ کی زندگی جہنم بنا دیتا۔ کیا عافیہ یہ ظلم سہ پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے پوری کہانی ضرور دیکھیے۔ ناظرین، یہ کہانی اس ملک کے ایک قدیم شہر اینف نگر سے شروع ہوتی ہے، جہاں مساجد میں آوازیں روزانہ فجر سے مغرب تک گونجتی رہتی تھی، اور لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک کی آیات کا نور اترتا تھا، جیسے صبح کی پہلی کرن شہر کی گلیوں، محلوں، پتھروں پر پڑتی تو حویلیاں تاروں کی طرح چمکنے لگی۔ ندی کے کنارے بسا ہوا یہ شہر، جہاں ہوا میں پھولوں کی خوشبو اور مساجد کی صدا گونجتی تھی، مگر غریبوں کے محلے میں صرف وہی دھول، محنت اور دعاؤں کی کہانیاں تھیں۔ جہاں لوگ زندگی کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے، لیکن دنیوی لالچ نے بہتوں کے دل کو کالا بھی کر دیا۔ وہیں پہ ایک چھوٹی سی بچی عافیہ، جس کی عمر ابھی صرف 25 برس تھی، ایک معصوم خاتون جو یتیمت کے سائے تلے پل رہی تھی۔ اس کے والدین بہت پہلے ایک بہت بری بیماری میں چل بسے تھے، اور تب سے وہ پھوپھی رضیہ بی بی کے گھر میں رہتی تھی۔ رضیہ بی بی ایک سخت مزاج خاتون تھی، قدیم زمانے کی، اور ان کا شوہر چودھری فتح محمد پہلے زمیندار تھے ملک کے قوانین کے، لیکن بدلتے وقت نے ان کی زمین چھین لی۔ جیسے ندی کا بہاؤ، اب وہ ایک چھوٹی سی دکان چلاتے، جہاں آٹا، چینی، نمک اور گلاب جل بھیجتے۔ سادگی سے ان کے گھر میں پہلے سے ایک بیٹی تھی، شبانہ، جو عافیہ سے چھوٹی تھی۔ شبانہ کو تو جان جگر اور آنکھوں کا تارا کہتے۔ اس کے لیے نیا عبایا سلواتے، مدرسہ بھیجتے، وہ قرآن حفظ کرتی، امام صاحب اس کی تعریف کرتے۔ لیکن عافیہ، وہ تو ایک بوجھ تھی، ایک یتیم سی پرچھائی جو خرچے بڑھا دیتی تھی، جو بہت سادہ تھی۔ لیکن رضیہ بی بی روز کہتی، اللہ نے تجھے ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ تو ہماری خدمت کرے، اور تو یہاں رہنے کا بدلہ
محنت سے دے گی۔ گھر میں عافیہ کی زندگی روزانہ ایک اس کا سلسلہ تھا مشکلات کا۔ قدیم امتحان، صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا، مسجد کے پاس جا کر وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے، پھر گھر لوٹ کر آنا، انگیٹھی جلانا، لکڑی سے روٹی بیلنا، ہاتھ سے چائے بنانا۔ رضیہ بی بی نماز کے بعد کہتی، عافیہ جلدی کرو، یہ سب ہو جائے تو پھر اگلا کام کرنا، ورنہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ تجھے سزا دے گا۔ عافیہ چپ رہتی۔ ہمیشہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں قرآن کی تلاوت سے بری ہوتی تھی، لیکن ہاتھوں میں صرف جھاڑو، پونچھا اور برتن کا بوجھ۔ شبانہ مدرسہ جانے کی تیاری کرتی، نئے جوتے، صاف عبایا، اور عافیہ چپکے سے رات کو قرآن کھولتی اور گھر میں ہی سورۃ یاسین پڑھتی، آہستہ آواز میں دعا مانگتی، یا اللہ مجھے صبر دے، ان پرانے بزرگوں کی طرح جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے۔ سالوں کی بیماری میں میری یتیمت کو اجر بنا دے آخرت کے لیے۔ لیکن گھر کا کام ہی بس نہیں تھا، یہ تو شروعات تھی قدیم مشکلات۔ عافیہ کی پھپھو کی بیٹی، نئے کپڑے اور مدرسے کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا، لیکن عافیہ کے حصے میں صرف محنت اور مشقت تھی۔ عافیہ کی عمر ابھی 25 سال ہی تھی۔ اس کی زندگی روزانہ کے امتحان اور صبر کی داستان تھی۔ وہ صبح فجر سے پہلے اٹھتی، وضو کرتی، نماز پڑھتی اور پھر پورا دن گھر، اپنے گھر بھی اور امیروں کے گھر میں بھی کام کرتی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ جھاڑو اور برتنوں میں کٹے رہتے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ صبر رکھا اور اپنی حالت کو اللہ کی رضا سمجھا۔ شہر میں یزید خان کی حویلی بہت مشہور تھی۔ یزید خان ایک نیک اور امیر تاجر تھے اور ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ بڑا بیٹا زید جو محنتی اور نیک تھا، اور چھوٹا بیٹا رئیس جو قد میں لمبا، خوبصورت اور شہزادہ لگتا تھا، لیکن دنیاوی شوق اور خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ رضیہ بی بی نے عافیہ کو یزید خان کی حویلی بھیجا تاکہ وہاں کام کاج کر کے پیسے کما سکے۔ شروع میں رئیس خان نے عافیہ کے ساتھ شرارتیں، مزاح کیا۔ اس کا کام سست کرانا، ہاتھوں پر چوٹیں لگانا، باغ میں پانی سے اسے گیلا کر دینا۔ عافیہ ہر بار خوف زدہ ہوتی اور روتی، مگر آواز نہیں نکالتی تھی۔ اس کے باوجود عافیہ نے ہر کام دیانتداری اور نیک نیتی سے کیا۔ اس کی معصومیت اور صبر نے رئیس کے دل کو دھیرے دھیرے چھو لیا۔ وہ اپنے بدترین رویے پر خود کو قصوروار سمجھنے لگا۔ رئیس نے محسوس کیا کہ عافیہ معصوم ہے اور اس کے ساتھ ظلم کرنا گناہ ہے۔ اس نے اپنی والدہ بیگم یزید سے مشورہ لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ عافیہ کی مدد کرے گا۔ رئیس نے اپنے رویے میں تبدیلی لائی اور دوستوں کے سامنے بھی عافیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ عافیہ کے کام میں مدد کرنے لگا، جھاڑو پونچھا کرتا،
باغ میں پانی ڈالتا، برتن دھونا، کھانا کی تیاری میں اس کا ہاتھ بٹانا۔ رئیس عافیہ کو شربت پلانے لگا، نماز میں رہنمائی کرتا اور ہمیشہ دعا کرتا۔ اب عافیہ نے بھی رئیس میں یہ تبدیلی دیکھی اور آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رئیس اور عافیہ کے درمیان محبت کی نرمی پیدا ہوئی۔ رئیس نے فیصلہ کیا کہ وہ عافیہ سے نکاح کرے گا تاکہ اس کا حق حلال اور محفوظ ہو۔ وہ اپنی والدہ اور بھائی زید سے مشورہ کرنے لگا تاکہ سب شرعی اور معاشرتی طور پر درست طریقے سے ہو۔ عافیہ کی زندگی میں پہلی بار خوشی، سکون اور محبت کی روشنی نمودار ہوئی۔ رئیس نے اپنی زندگی کے شوق اور دنیاوی مشغلوں کو کم کر دیا اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اپنے اعمال بدل دیے۔ عافیہ کی معصومیت، صبر اور ایمان نے نہ صرف رئیس کو بدل دیا بلکہ اس کے دل میں نیک نیتی اور محبت کی روشنی بھی پیدا کی۔ اب عافیہ کی زندگی مشکلوں اور ظلم سے آزاد ہو گئی اور وہ اپنے نئے گھر میں عزت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔